प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करें तो हमारी जो इकॉनमी है उसमें बहुत ज़्यादा एडिशन हो सकती हैं, और हमने किया भी है। मैं तो कुछ दिनों पहले आज भी आपको बताता हूँ, बारी खान साहब से कहा गया खामखा आपने किसी एक शख्स को ऐसे ऐसे आइडिया दिए जो आपको वो एट्रीब्यूट नहीं करता, यानी सिंध हुकूमत को लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट को एट्रीब्यूट नहीं करता, वो कहता है कि मुझे बिल गेट्स ने बताया, फलाने ने बताया। ये जो सारी स्कीम्स हैं, एक हमारी स्कीम आज से 4-5 साल पहले शुरू हुई थी जिसमें हम रूरल एरियाज़ में जो ख़वातीन हैं उनको मुर्गियाँ देते थे, और वो उन्होंने पूरा एक प्रोग्राम बनाया हुआ था, 12 मुर्गियाँ देते थे। उनसे ना सिर्फ जो अंडे थे वो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर खुराक पैदा कर सकते थे, लेकिन उनको बेच के कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती थी, और जो उनकी ग्रोथ थी वो उनको इजाज़त थी कि वो जो अगर बढ़ जाती हैं मुर्गियाँ तो वो उनको बेच सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम उन्हें 12 का जो स्टॉक है, फ्लॉक है, वो पूरा रखना पड़ता था। इसी तरीके से वो अब फिर मैं वो बात कहेंगे ना, वो अंडे बच्चे कट्टे, वो बात आ जाएगी, लेकिन वो भी इधर से शुरू किया हुआ था। जो एक स्कीम सिंध हुकूमत की अगेन 4-5 साल पुरानी है, जो चल रही है, कंटिन्यू कर रही है, ख़ासतौर पे थर के इलाके में, जहाँ पे हम बकरियाँ देते हैं अगेन फीमेल्स को, ताकि वो उनसे दो उसकी है कि दूध के साथ एक बेहतर खुराक अपने बच्चों को दे सके, और उसके साथ साथ एक इकोनॉमिक मीन्स ऑफ लिविंग भी है। तो ये सारी शुरू बारी खान पिताफी ने और उनके डिपार्टमेंट ने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सुनना बिल गेट्स का पड़ता है कि उन्होंने ये शायद बताई हमें बड़ी चीज़ें। तो मैं एक बार फिर मुबारकबाद भी देता हूँ बारी खान साहब को और उनके डिपार्टमेंट को, और मैं ये कहूँगा जैसे एक स्कीम कंप्लीट हो रही है, आज अभी हम आते हुए कुछ बात कर रहे थे, फिशरी सेक्टर में भी एक स्कीम का है। उसमें क्या है कि हमारे जो मछेरे हैं वो समंदर में जाते हैं, उनके जो टैंक्स हैं जहाँ पे वो मछली स्टोर करते हैं, उसमें वो बर्फ़ डाल के ले जाते हैं, और उन स्टोरेज टैंक्स में तकरीबन 40% बर्फ़ होती है और 60% मछली वो स्टोर कर सकते हैं, यानी वो 60% सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा होता क्या है कि बर्फ़ जब मछली पकड़ते हैं, नीचे रखते हैं, उसके ऊपर बर्फ़ डालते हैं, वो डैमेज हो जाती है, और उसका वो ग्रेड मिलता नहीं। जो बिल्कुल नीचे वाली मछली होती है उसको चिकन फीड के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो ऊपर रह जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा C ग्रेड या B ग्रेड की मछली होती है, उसकी कीमत उसी हिसाब से उनको मिलती है। एक स्कीम कंसीव की है लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट ने कि हम इनकी जो ये स्टोरेजेस हैं बोर्ड्स के अंदर, उनको रेफ्रिजरेट करें, और इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है, 1 साल के अंदर वो अपनी कीमत निकाल लेंगे, इसलिए कि वो बर्फ़ ले जाना उनका ख़त्म हो जाएगा। उससे मछली की कैपेसिटी बढ़ जाएगी उनकी, 60% की जगह पे वो 80-90, बाकी कुछ पानी सर्कुलेट करता है ताकि वो उसको कोल्ड ठंडा रखे, 80 से 90%, 60% से बढ़ के उनकी स्टोरेज हो जाएगी, प्लस डैमेज नहीं होगा, और वो सारी की सारी मछली A ग्रेड की होगी, जिसको हमारी जो इधर प्रोसेसिंग यूनिट्स बंद हो गए हैं इसलिए उनके पास वो रॉ फीड नहीं आ रही, वो दोबारा शुरू होंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमने सिंध के अंदर फोकस किया हुआ है, और इंशाल्लाह ताला हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इन सेक्टर्स में जो जनरली जो है डिस्कार्डेड सेक्टर होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस दिया जाए। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप सबको पता है, हम हेल्थ साइड को बन के इंडिया ने कर्फ्यू नहीं लगाया था शुरू में। इंडिया ने जो अपने देहात में उन्होंने जिक्र किया कि जी वो इंडिया ने बड़ा गलत किया, कर्फ्यू लगा दिया सबको बंद के। इंडिया ने कर्फ्यू नहीं लगाया था शुरू में। इंडिया ने जो गलती की थी, कहा सबको कि भाई जाओ अपने घरों को, और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ट्रेनों में, बसों में भर के अपने देहातों की तरफ गए, एक दूसरे को इन्फेक्ट किया, देहातों को इन्फेक्ट किया। इसलिए इंडिया की हम इसलिए बचे रहे कि हमने कहा हमने जहाज़ भी बंद करने, हमने ट्रेनें भी बंद करनी है, ये फ़र्क था। और इस वक्त भी मैं यही मैंने तजवीज़ दी थी, जो कि मुस्तरद उस वक्त नहीं हुई। NCOC में कहा हम कंसिडर करेंगे, और आज NCOC के मैं देख लूँगा क्या है, और हम और फर्दर कंसिडर कर रहे हैं। मैंने कल टास्क फोर्स की मीटिंग भी बुलाई है,
اگر NCOC نہیں اسٹیپ لے گا تو ہم اپنے سے اسٹیپس لیں گے اس پہ. دوسرا، ایک منٹ، دوسری میں نے تجویز یہ دی تھی کہ اس وقت ہم رجسٹریشن جو ویکسین کے لیے ہم انفارچونیٹلی، اور یہ میں نے بتایا تھا، انفارچونیٹلی ہمارا ملک اس وقت ریجن میں بلکہ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ویکسینیشن میں سب سے ایک لوئسٹ ایپ پہ ہے. بنگلہ دیش، ایون افغانستان، انڈیا، سب ہم سے بہت آگے، ایڈیکویٹ وہ بھی نہیں ہے لیکن ہم سے کم از کم 10 گنا زیادہ ہے ان کی ویکسینیشن. تو میں نے یہ کہا کہ ویکسینیشن ڈرائیو کو زیادہ اگریسو کریں. نمبر 1 میں نے کہا کہ آپ رجسٹریشن سب کی کریں تاکہ ڈیمانڈ پتہ چلے. اس وقت ہم صرف پہلے 60 سال سے اوپر کر رہے تھے، اب 50 سال سے اوپر کر رہے ہیں کہ رجسٹریشن سب کی کریں. یہ نہیں کہ سب کو آپ اسی وقت دے نہیں سکیں گے، ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس موجود ہو کہ ڈیمانڈ کیا ہے، کہاں کہاں پہ ہے، تاکہ اس حساب سے آپ بھیج سکیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ویکسین نہیں لگوانا چاہ رہے، وہ رجسٹر نہیں کریں گے، لیکن جو لگوانا چاہتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، جو لگوانا نہیں چاہتے ان کے نام رجسٹریشن میں آ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے لگاؤ، اور جو لگانا چاہتے ہیں ان کو کہہ رہے کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا میں نے کہا کہ ہم نے فرنٹ لائن ورکرز اپنے ہیلتھ والے ان کو ویکسین لگائی. ہم لا انفورسمنٹ کو بھی لگائیں اس لیے کہ ان کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں. اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی پھر سخت اقدامات کرنے ہوئے تو ہم لا انفورسمنٹ کے تھرو ہی کرتے ہیں یہ سارے اقدامات. تو میں نے کہا پولیس، ہماری رینجرز، ان سب کو آپ ویکسینیٹ کریں تاکہ ہم ان کو استعمال کر سکیں نا، وہ خود جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہو. اور تیسرے میں نے کہا تھا کہ یہ ویکسین کے حوالے سے آپ اسٹریٹجی کو دیکھیں. زیادہ ولنریبل جو ہے، ایج ڈیفینیٹلی ایک فیکٹر ہے، ایج کے علاوہ فیکٹر ہے جس کو اور بیماریاں ہیں، کوئی ڈائبیٹک ہے، کسی کو ہارٹ ایشوز ہیں، ان کو بھی آپ، وہ چاہے 20 سال کا ہو، اس کو بھی آپ ویکسین کی رجسٹریشن کرائیں. اس پہ بھی بڑا اپریشیٹ کیا کہ ہم NCOC میں یہ ڈسکس کریں گے. تو مسترد اخبار والوں نے کیا معذرت کے ساتھ، یا کسی نے آپ کو فیڈ کیا، مجھے نہیں پتا. میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اچھا سنجے، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے پریکٹس چلتی آ رہی تھی لیکن وہ قانون میں نہیں تھا، اس لیے میں نے روکا. اور کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہے، اور نہ میرا پہلا کسی IG سے جھگڑا تھا، نہ اب کسی IG سے جھگڑا ہے، اور نہ ہوگا. جھگڑا نہیں تھا. ہم اس وقت بھی ایشو تھا، میں پرانی باتوں میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن یہ جو ہے نا، یہ زیادہ TV چینلز میں چلا ہے، ادروائز کوئی جھگڑا نہیں ہے. بہت آپ نے یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں. ایشو کیا ہے؟ دیکھیں، ایک طرف ہمیں ہائی کورٹ سے تازہ آرڈر آئے کہ OPS پہ نہ رکھیں، ڈیول چارجز نہ دیں. اب میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں، ویسے تو بہت بڑی تقریر میں کر سکتا ہوں، لیکن یہ اگر آپ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں مسئلے کو، 21 گریڈ میں وفاق نے ہمیں 16 افسر دے گئے، ان کا کوٹا ہے. یعنی وفاق کے، یعنی جو فیڈرل سروسز کے 16 افسر سندھ کی پوسٹوں پہ پروموٹ ہوتے ہیں. 16 کی جگہ پہ اس وقت 6 ہیں ہمارے پاس. تو اب باقی 10 میں اپنے پروونشل افسرز نہیں پروموٹ کر سکتا، اس لیے ان کی کوٹا نہیں ہے. تو یہاں تو ڈیول چارج ہوگی کسی کی، یا کوئی OPS، یہی ہوگا نا. اب ایک طرف آپ افسر دیتے نہیں ہمیں، دوسری طرف کورٹس ہمیں کچھ اور کہتی ہیں. اب ہم یہ بیلنس کیسے کریں گے ساری چیزیں؟ اسی وجہ سے ہم نے منع نہیں کیا. ہم نے اس وفاق سے کہا ہے کہ آپ ہمیں اپنے افسر پورے کر کے دیں. آپ جس کو بھیجنا چاہیں بھیجیں. آپ ہمیں اگر 17 ہوں گے ہمارے پاس 21 گریڈ کے، 1 لے لیں، لیکن جب تک 16 ہیں آپ زبردستی نہیں لے سکتے. ہاں، کوئی افسر جانا چاہتا ہے اپنے کریئر پروگریشن کی وجہ سے، تو میں نہیں روکتا کبھی بھی. تو یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا، اسی سلسلے میں دوسری کیا بات کرنا چاہ رہا تھا تو میرے ذہن سے نکل گئی.
میں اچھا میں دونوں جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم نے رکھا ہوا نہیں ہے, ہم نے درخواست کی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے. ہم نے درخواست کی ہے کہ جو ایٹ رسک زیادہ ہے, مجھے خود بھی نہیں لگی ہوئی کرونا ویکسین ابھی تک. میرا ابھی باری آئی ہے, میں رجسٹر کروں گا, جب باری آئی لگوا لوں گا. تو میں آپ اگر مجھ سے لگی ہے آپ کو تو پہلے تو مجھے لگے گی نا, مجھے لگنی چاہیے ویکسین. جو آپ نے میرے اوپر بلیم کر دیا کہ پریس کانفرنس میں آپ کے آتے ہیں, تو سب سے پہلے اچھا ہاں نہیں آپ نے جو آپ نے بتایا تھا نا پریس کانفرنس کی وجہ سے تو میرے سے لگی ہوگی, تو پہلے تو مجھے لگی, پہلے تو مجھے ویکسین لگنی چاہیے نا. پھر جس کے خیر پہلے آپ وہ بات چھوڑیں. آپ نے اچھی بات کی. دیکھیں میں پھر سمجھاتا ہوں آپ کو. سب سے آئیڈیل جو کہ ہو نہیں سکتا اور نہ ہونا چاہیے طریقہ تو یہ کہ ہم سب گھروں میں بیٹھ جائیں نا. ہو نہیں سکتا نا, کوئی کسی سے نہ ملے, گھروں میں بیٹھ جائے, کرونا نہیں پھیلے گا. یہ ہو نہیں سکتا, تو اس پہ بات کرنا بھی بیکار ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ افیکٹو چیز کیا ہوگی. اس وقت پوزیشن کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ حصے ہیں ملک کے جن میں 25% بھی پازیٹیوٹی ریٹ ہے, کچھ ہیں جن میں 1% بھی نہیں ہے بلکہ اور کم ہے. اب وہ جہاں پہ 1% یا 5% ہے, وہاں پہ اگر لوگ اکٹھے ہوتے بھی ہیں تو وہ اتنا نہیں پھیلائیں گے. مسئلہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کی انٹرسٹی ٹریول ہوئی. اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ مطلب ادھر اگر ہم سب جو ادھر بیٹھے ہیں کسی کو کرونا نہیں ہے, ہم چاہے ساتھ بیٹھیں, ہاتھ ملائیں, گلے لگیں, ہمیں کرونا نہیں ہوگا جب ہے ہی نہیں. لیکن اگر ہم سب کو پھر دوسری اگزامپل ہے, ہم سب جو ادھر بیٹھے ہیں ان میں سے 25% کو کرونا ہے, تو ان 100% کو ہو جائے گا اگر ہم ایسے ہی بیٹھے رہے اور ملتے رہے. لیکن اگر یہی 25% پورے پاکستان میں پھیل گئے تو پھر پورے پاکستان کو کرونا دیں گے. تو سب سے آپ نے سٹیپ جو ہے نا ہر چیز دیکھنی چاہیے. پہلے آپ نے انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کرنی, جو سمجھ نہیں آ رہی میں جو کہہ رہا ہوں, تاکہ ایک جگہ سے دوسری. اور ہم نے مارچ میں یہی کیا تھا, ہم نے کلوز ڈاؤن کیا, ہم نے بہت زیادہ ایک سٹینڈ لے کے ہم نے کہا ٹرینز بھی نہیں آنے دیں گے, جس پہ ہمیں کئی باتیں کی گئی ہمارے ساتھ. لیکن اس سے فائدہ ہوا, ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں پھیلا. ہم نے شہروں میں جو لوگ تھے انہیں کہا آپ کہیں نہیں جائیں گے, ادھر ہی بیٹھے رہیں گے. تو آپ نے پرائرٹی سیٹ کرنی کہ کس چیز سے زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کو ٹیک آف کر کے پہلے آپ نے کنٹین کرنا ہے. تو یہ اگر اس علاقے میں اتنی پازیٹیوٹی زیادہ نہیں ہے تو وہاں پہ آپ گھل مل سکتے ہیں. یہ میرا پوائنٹ ہے. آخری سوال کر لیں یار آخری. ہاں وہ